بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ فلق کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم پوری سورت کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے۔ قل کے معنی ہے آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق با کے معنی ہے کا سے، رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، پالنہار، مالک، اور فلق کے معنی ہے صبح۔ تو صبح کی جو پہلی جو روشنی ہوتی ہے اس کو فلق کہا جاتا ہے، صبح کی پہلی روشنی کو۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی، صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، من کے معنی ہے سے، شر کے معنی ہے برائی، شر، اور ما خلق، ما کے معنی ہے جو کچھ، اور خلق کے معنی پیدا کیا۔ من شر ما خلق اس کی برائی سے جو اس نے پیدا کیا ہے، یعنی اس کے مخلوق کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، واو کے معنی اور، من کے معنی سے، شر کے معنی برائی، شر جس سے انسان کو نقصان ہو، ضرر پہنچے، اور غاسق کے معنی ہے اندھیرا، غاسق کے معنی ہے اندھیرا، اور اذا کے معنی ہے جب، اور وقب کے معنی ہے چھا جانا۔ تو مکمل آیت کا ترجمہ ہوا، اور اندھیرے کے شر سے، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، واو کے معنی ہے اور، من کے معنی سے، شر کے معنی شر برائی، اور نفاسات کے معنی ہے پھونکنے والا، ہے نا، منتر مارنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، جادو ٹونا کرنے والا، اور فا کے معنی آتے ہیں میں، اور عقد کے معنی ہے گرہ، ہے نا، دھاگے میں جب آپ گرہ لگاتے ہیں تو گرہ میں جو پھونکتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، تو اس کی برائی سے۔ تو من شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر پھونک مارنے والے کے شر سے، گرہ میں، اور گرہ میں پھونک مارنے والے کے شر سے، جادو کرنے والے کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، واو کے معنی ہے اور، من کے معنی سے، شر کے معنی ہے برائی، اور حاسدین کے معنی ہے حسد کرنے والا۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو یہ تمنا کرنا کہ اس کی وہ نعمت چھن جائے، اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے مجھے یہ نعمت حاصل ہو یا نہ ہو۔ تو کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر کسی کی ترقی سے جلنا اور یہ سوچنا کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور اگر ہم یہ دعا مانگتے ہیں یا تمنا کرتے ہیں، رشک رکھتے ہیں کہ کاش مجھے بھی یہ چیز حاصل ہو جاتی، کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، کاش میرے پاس بھی علم ہوتا، کاش میرے پاس بھی اللہ رب العزت اولاد دیے ہوتے تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ کاش کے ساتھ اگر ہم کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں تو یہ حسد نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، برا عمل نہیں ہے۔ آپ اس رشک کر سکتے ہیں کسی کے علم کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، اس نیت سے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو حسد اور رشک میں یہی فرق ہے کہ رشک میں انسان تمنا کرتا ہے کہ مجھے بھی وہ حاصل ہو جائے، اور حسد میں انسان سوچتا ہے کہ اس سے وہ ختم ہو جائے۔ تو حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس کے مخلوق کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ میں جادو کرنے والے کے شر سے۔
اصل میں نفاسات کا ہے کہ پھونکنے والا، تو گرہ میں پھونکنے والے کے شر سے، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ جادو ہی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس سورت کا نام سورہ فلق ہے، اور اس کے بعد جو، اور اس سے پہلے یعنی اس میں جو پہلے ہے اور قرآن مجید میں اس کے بعد میں ہے، تو آخر میں جو سورت ہے اس کا نام ہے سورہ ناس۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس، تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور ان دونوں سورتوں کو ملا کر 11 آیت ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ سورت کب نازل ہوئی اس کو سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی نے جادو کر دیا۔ اس آدمی کا نام روایت میں لبید بن عاصم لکھا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے کیا بیماری ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا معلوم ہوا ہے، کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک فرشتہ میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا فرشتہ میرے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں، یعنی ان پر جادو کر دیا گیا ہے، سحر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، ایک فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم سے، دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے جادو کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے، تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی ہے، تو کنگھی میں۔ پھر اس فرشتے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ بئر زروان، زروان ایک کنویں کا نام تھا، تو اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے کھجور کے غلاف میں وہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اور کنواں میں سے وہ چیز نکال کر کے لاؤ۔ صحابی گئے اور کنویں کے اندر اس پتھر کے نیچے دیکھا تو واقعتاً وہ چیز موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس میں جو ہے نا 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہے اور ہر آیت پر ایک گرہ کو کیا ہے آپ کھولتے رہے۔ جب پوری صورت پڑھ لی، جب دونوں صورت پڑھ لی، 11 آیت ہے اور اس میں 11 گرہ لگا ہوا تھا، تو جیسے یہ صورت مکمل ہوئی سارے گرہ کھل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس چیز کا جادو کیا گیا تھا، یعنی کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو میں کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو میں 2 چیز ہوئی تھی۔ پہلی چیز تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے وہ کام کر لیا، تو جادو کے ذریعے ایسا کر دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ میں نے کر لیا، حالانکہ وہ چیز آپ نہیں کیے ہوئے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بیمار ہو گئے۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں۔ جب بھی کوئی انسان جادو کرتا ہے تو عام طور سے ڈورے میں جادو کرتا ہے، پہلے وہ کسی نہ کسی چیز میں اس کو گرہ باندھتا ہے، اس کے بعد ہی کیا ہے وہ کسی چیز میں جادو کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور دندا، اس کے دندانے اس کے پاس کیسے پہنچے لبید بن عاصم کے پاس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا رہتا تھا، وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو لبید بن عاصم نے اس کو بہلا پھسلا کر کے یہ کہا ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس قسم کی کوئی بات کہی ہوگی، اس کو اندازہ نہیں لگ سکا کہ یہ جادو کرے گا۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس کے دندانے کیا ہے دے دیے۔ کنگھی میں تو جانتے ہیں وہ جو لگا ہوا رہتا ہے وہ دندانہ اس کا کہلاتا ہے، تو اسی میں پڑھ پڑھ کر کے لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کا جو رب ہے، تو صبح کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی ان کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور کس چیز سے؟ تو فلاں چیز سے، ہے نا، مخلوق کی شر سے اور اندھیرے کے شر سے، جادو کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے۔ دیکھیے ہم لوگ کبھی کبھی ترجمے میں غلطی کرتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ یہ ترجمہ نہیں کرنا ہے کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، نہیں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ تو مردود شیطان سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو دیکھ رہے ہیں سے اور کی کے فرق سے کس قدر معنی بدل جا رہا ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مختلف موقع سے مختلف باتیں کہی ہے۔ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں سونے سے پہلے ان 2 سورتوں کو ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایک صحابی سے کہا کہ سو کر اٹھنے کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو۔ دوسرے صحابی سے کہا کہ صبح و شام پڑھ لیا کرو۔ تو مختلف موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ہدایتیں دی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح و شام 3 سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو ان 3 سورتوں کو 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرے، تو اگر صبح میں پڑھ لیتا ہے تو شام تک وہ ہر نقصان سے محفوظ رہے گا، اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک ہر نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری روایت میں 3 مرتبہ کی بات نہیں ہے۔ تو اگر وقت ہو تو 3 مرتبہ پڑھیں، وقت نہ ہو تو کم از کم 1 مرتبہ بھی اگر آپ ان 3 سورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ شام تک، اور اگر شام کو پڑھتے ہیں تو صبح تک ہر نقصان سے کیا ہے محفوظ رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری ہوتی تھی تو آپ ان دونوں صورتوں کو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، اور ہاتھ پر دم کرنے کے بعد اپنے پورے جسم پر کیا ہے ہاتھ کو پھیر لیتے تھے۔ اور انہی کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، یعنی جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، تو اس بیماری میں ان دونوں صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کر دیتی تھی، اور آپ اپنے ہاتھ کو پورے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ تو اپنے ہاتھ پر کیوں نہیں کرتی تھی؟ تو اس کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا بدل میرا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے ہم آپ کے ہاتھ پر پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ جو لوگ جھاڑ پھونک کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، یہی سب وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے بھی زبان میں وہ تاثیر دیں گے، اور آپ کے گھر سے بھی کیا ہے وہ سارے شیاطین، جنات اور وہ حسد اور نظر بد وغیرہ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس آیت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحر سے محفوظ نہیں رہ سکے تو ہم لوگ بھی محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جادو کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بھوت جنات کچھ نہیں ہوتا ہے، شیطان کچھ نہیں ہوتا ہے، غلط کہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ثبوت ہے، سحر کا بھی ثبوت ہے، اور جنات کو تو اللہ رب العزت نے پیدا ہی کیا، وہ مخلوق باقاعدہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے، سورہ جن، تو وہ ساری چیزیں موجود ہے، اور ان کی برائی انسان کو پہنچتی ہے، ان کی شرارت سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو جادو بھی حق ہے، نظر بد بھی حق ہے۔ ایک تو گاؤں دیہات میں بچہ رونے لگا تو آ جائے گا کہ یہ دیکھیں نا کوئی نظریہ دیا ہے، تو وہ بھی غلط ہے کہ ہر چیز میں آپ یہ سمجھے کہ کوئی نظریہ ہی دیا ہے، نظر ہی لگا دیا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ نظر بد سے بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تو بری نظر انسان کو لگتی ہے، اپنے گھر والوں کی انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں، تاکہ آپ کو وہ چیز جو بھلی لگی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بری نظر اس پر لگ جائے، اور جب آپ اس دعا کو پڑھیے گا تو اس کے اوپر بری نظر نہیں لگے گی۔ تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی سہولت ہو آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے ایک کہ مخلوق کے شر سے، ایک تو یہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ مخلوق کے شر سے پناہ چاہیں، اور پھر اس کے بعد خاص شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک شرارت کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، چونکہ عام طور سے جادو ٹونا جو لوگ کرتے ہیں نا وہ رات ہی میں کرتے ہیں، سارے فتنے عام طور سے رات ہی میں ہوتے ہیں۔ جادو ٹونا کرنے والا رات میں کرتا ہے، لوٹ مار کرنے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا،
اور بھی جو قسم کی جو بیماری ہے قتل کرنے والا، تو یہ جو بھی واردات ہیں وہ عام طور سے انسان اس کے لیے رات کا انتخاب کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو. تو اس لیے خاص طور سے رات کی برائی سے، رات کے فتنے سے اس آیت میں پناہ چاہی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے. اور دوسری شرارت کیا ہے؟ وہی جادو، گرہ لگا کر کے. اس میں نفاسات کہا گیا ہے. اس فتنے میں لبید بن عاصم کی لڑکیاں بھی شریک تھی. یہ بھی جادوگر تھا، تو جادوگر اپنے خاندان میں جادو سکھایا ہوگا، تو اپنی بیٹیوں کو بھی اس نے جادو سکھایا. تو باپ کے کہنے پر ان کی بیٹیوں نے بھی کیا ہے جادو میں شرکت کی تھی اور جادو میں حصہ لی تھی، اس لیے نفاسات کہا گیا. اور نفاسات یعنی عورت کے لیے بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے. اور ویسے دیکھیں تو جو بھی جادو کرے اور جو بھی اس قسم کی حرکت کرے، سب کے شر سے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. اور تیسری چیز ہے حسد سے. تیسری چیز کیا ہے کہ ہم حسد سے بھی پناہ چاہتے ہیں. دیکھیے عام طور سے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جلنے والوں کو اور جلاؤ، ہے نا. لوگ کہتے بھی کہ اچھا جل رہے ہو بیٹا میرے 2000 کے سوٹ پر، رکو ہم 5000 کا پہنیں گے، ہے کہ نہیں. تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں. تو یہ سوچنا ہمارا بھی ایک حد تک صحیح ہے کہ تمہارے حسد سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر میں نقصان نہ لکھا ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ابھی میں نے بتایا کہ نظر کا لگنا بھی حق ہے. تو بری نظر اگر کوئی لگاتا ہے تو وہ لگ جایا کرتا ہے. اس لیے یہ نہ سوچے کہ جلنے والے کو ہم اور جلائیں گے، حسد کرنے والوں کو اور ہم اس کی آگ بھڑکائیں گے، نہیں، بلکہ اس کے حسد سے، اس کے جلنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے آپ ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ رب العزت پر توکل کریں اور آپ کا جو کام ہے کریں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اچھا کپڑا پہنیں تو اچھا کپڑا پہنیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اچھا مکان بنائیں تو اچھا مکان بنائیں، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں دی ہے تو ہم اللہ رب العزت کے راستے ہی میں یہ سارے حق کو ہم شریعت کے مطابق کیا ہے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اس نیت سے آپ کریں، اس نیت سے نہیں کہ جو جل رہا ہے ہم اس کو اور جلائیں گے. آپ کو نقصان پہنچے گا حسد کرنے والے کے حسد سے، اور نظر لگانے والوں کے نظر سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہی صورت کا پیغام ہے. ان صورتوں کو آپ زبانی یاد کر لیں، ان کا ترجمہ زبانی یاد کر لیں، اور ان کی تفسیر بھی کیا ہے آپ یاد کر لیں، تاکہ جب آپ پڑھیں نا تو معنی بھی آپ کے ذہن میں ہو.